الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ اچھی نصیحت، گڈ کاؤنسلنگ، جو انسان کے دل پہ جا کے لگے اور انسان کے اندر سے آواز آئے کہ واقعی یہ صحیح ہے اور مجھے بدل جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات اور اسٹوریز سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک میں آج کے سامنے رکھتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ حکمت اور اچھی نصیحت کسے کہتے ہیں۔ مسلمان جب مکے کے لوگوں سے تنگ آ کر کے حبشہ چلے گئے تو ابیسینیا، تو وہاں پر مکے والوں نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کے ان کو واپس لے کے آؤ، اور بڑا گفٹ دیا، مکے کی قیمتی چیزیں دے کر کے۔ اس میں ایک عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے، ایک اور کوئی صاحب تھے۔ یہ دونوں جب گئے وہاں تو بادشاہ کے جو درباری تھے، جو منسٹر سے، ان کو پہلے گفٹ دیے تاکہ ان کو خرید لیا جائے، تو تاکہ پورا ماحول ہمارے فیور میں رہے۔ اگلے دن جب بادشاہ آیا اپنے دربار میں تو یہ لوگ گئے اور جا کر کے کہا کہ ہمارے کچھ بیوقوف لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں جنہوں نے اپنا بھی دین دھرم چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی نہیں اختیار کیا، یعنی اپنا تو چھوڑ ہی دیا باپ دادا کا، آپ کا بھی نہیں اختیار کیا۔ تو ہم آئے ہیں کہ آپ انہیں واپس کر دیجئے، ان کے بڑے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے، مکے کے لوگوں نے، اور گفٹ دیا ساتھ میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسہمہ نام تھا اس کا، کہ بلاؤ ان کو۔ تو بلا کے لائے۔ تو کون بات کرے گا؟ تو جعفر بن ابو طالب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا۔ تو انہوں نے جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ، یہ لوگ تمہارے قوم کے سرداروں کے لیڈرز کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے بارے میں یہ شکایت ہے، تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ تو انہوں نے تقریر شروع کی، کہا کہ بادشاہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، دوسرے کو قتل کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ اتنے میں اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور اپنا رسول بھیج دیا، جس کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں مکے والے کہ ہمارے اندر کا بیسٹ آدمی ہے وہ، خاندان کے فیملی کے اعتبار سے بھی اور اخلاق اور کیریکٹر کے اعتبار سے بھی۔ جب ہم نے اس کی بات مان لی تو یہ ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمیں اتنا ٹارچر کیا کہ ہم بھاگ کر کے آپ کے پناہ میں آئے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی، اب دیکھیے کس سلیقے سے بات پیش کی گئی، پریزنٹیشن۔ بادشاہ نے سنا تو کہا کہ ان کے گفٹ واپس کرو، کہا کہ ان کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کہا کہ جاؤ اطمینان سے رہو۔ اگلے دن عمرو بن العاص، جو بعد میں صحابی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کل میں بادشاہ سے جا کے ایسی بات کہوں گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے گا۔ تو بولا بتاؤ کہ نہیں، وہیں بتاؤں گا میں۔ اگلے دن پھر گئے اور جا کے کہا کہ بادشاہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ عیسائی تھے نا، کرسچن تھے۔
آپ تو کہتے ہیں کہ وہ خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، یہ بولتے نہیں، وہ انسان تھے اور رسول تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا بلا ان کو، بلا کے لائے۔ تو اب وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا۔ تو آئے اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس جو کتاب آتی ہے اس کا کچھ حصہ یاد ہے تمہیں؟ تو کہا کہ ہاں یاد ہے۔ تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں الموعظۃ الحسنہ، قرآن پورا کا پورا موعظۃ حسنہ ہے۔ جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور جب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا تذکرہ جب ختم ہوا تو بادشاہ آنسوؤں سے رو رہا تھا اور پوری داڑھی بھیگ گئی اس کی۔ اس کے بعد اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے جو بتایا ہے عیسیٰ ابن مریم، اور اس بات میں اتنا بھی ڈفرنس نہیں ہے، بالکل ایگزیکٹ بات ہے یہ۔ تو جتنے وہ جو رشوت لیے ہوئے تھے نا درباری، پہلے سے گفٹ کھا کے بیٹھے تھے، وہ سب جو ہے غصہ ہونے لگے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تم چاہے کچھ بھی کہو کچھ بھی کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں، جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ رہو، جب تک تم ہمارے ملک میں رہو گے تب تک تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اس اسٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حکمت، وزڈم اور الموعظۃ الحسنہ کسے کہتے ہیں، کہ کس موقع پر کون سی بات کہی جائے اور کیسے کہی جائے کہ وہ سامنے والے کے دل کو بدل دے، چینج کر دے، کہ بادشاہ بھی رونے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں گڈ کاؤنسلنگ، اچھی نصیحت اور موعظۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نصیحت اور حکمت سیکھ کر کے اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔